منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 130، سورۃ الانعام کا 16واں رکوع اور 8ویں پارے کا 3واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہ آئے تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہ آئے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، تم پر میری آیتیں پڑھتے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں یہ دن دیکھنے سے ڈراتے، یعنی قیامت کا دن دیکھنے سے ڈراتے، تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف دلاتے۔ قالوا، وہ کہیں گے، شہدنا علی انفسنا، ہم نے اپنی جانوں کے خلاف گواہی دی۔ کافر جن اور انسان اقرار کریں گے کہ رسول ان کے پاس آئے، انہوں نے زبانی پیغام پہنچائے اور اس دن کے پیش آنے والے حالات کا خوف دلایا، لیکن کافروں نے ان کی تکذیب کی، ان پر ایمان نہ لائے۔ کفار کا یہ اقرار اس وقت ہوگا جبکہ ان کے اعضاء اور جوارح ان کے شرک اور کفر کی گواہی دیں گے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا، دھوکے میں ڈالا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ وہ کافر تھے۔ قیامت کا دن بہت طویل ہوگا، 50,000 سالہ دن ہے۔ اس میں حالات بہت مختلف پیش آئیں گے۔ ابتدا میں ایسا ہوگا کہ جب کافر مومنین کے انعام و اکرام اور ان کی عزت اور ان کی منزلت اور ان کے مقام کو دیکھیں گے تو اپنے کفر و شرک سے منکر ہو جائیں گے۔ وہ یہ خیال کریں گے شاید مکر جانے سے کچھ کام بنے، تو وہ انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو کفر و شرک کیا ہی نہیں۔ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، یعنی اللہ کی قسم ہم مشرک نہ تھے۔ اس وقت ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے جسم کے اعضاء اور جسم کی کھال ان کے خلاف گواہی دے گی، ان کے کفر و شرک کی وہ گواہی دیں گے۔ اسی کی نسبت اس آیت میں ارشاد ہوا، وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ وہ کافر تھے۔ جب جسم کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے تو پھر یہ اقرار کریں گے اور کہیں گے مالک، تیرے نبی تیرے رسول ہمارے پاس آئے، انہوں نے آیتیں پڑھ کر سنائیں، انہوں نے ہمیں سمجھایا لیکن ہم نہ مانے، اے مالک ہم سے غلطی ہو گئی، ایک مرتبہ پھر ہمیں دنیا میں بھیج دے، اب ہم آئندہ ایسا نہ کریں گے، ہمیں دنیا کی محبت نے دھوکے میں ڈالا، اب ہم دنیا کے فریب میں نہ آئیں گے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ بات تو تمہیں پہلے بتا دی گئی تھی کہ دوبارہ واپسی نہ ہوگی۔ ذالک الم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون،
یہ رسولوں کا بھیجنا اس لیے ہے کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا کہ ان کے لوگ بے خبر ہوں. تو پہلے رسول بھیجے جاتے ہیں، نبی بھیجے جاتے ہیں، وہ انہیں ہدایتیں فرماتے ہیں، دلائل قائم کرتے ہیں، معجزات دکھاتے ہیں. اس پر بھی وہ سرکشی کرتے ہیں، تب ہلاک کیے جاتے ہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے ان کے کاموں سے درجے ہیں. وَلِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے، چاہے نیک ہو یا بد ہو. نیکی اور بدی کے درجات ہیں. جتنی نیکی زیادہ ہوگی اتنا قیامت کے میدان میں اور جنت میں اعلیٰ مقام نصیب ہوگا، اور جتنی بدی زیادہ ہوگی اتنا قیامت کے میدان میں اور جہنم میں برا حال ہوگا. وما ربک بغافل عما یعملون، اور تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور اے محبوب آپ کا رب غنی ہے، رحمت والا ہے. اگر سارے جہاں کے لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت چھوڑ دیں تو بھی رب العالمین کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. رب العالمین کسی کا محتاج نہیں، سارا جہاں اس کا محتاج ہے. ذو الرحمہ، وہ رحمت والا ہے، تمہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ تم توبہ کرو. ان یشاء یذہبکم، اے لوگوں وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، یعنی تمہیں ہلاک کر دے. وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اور جسے چاہے تمہاری جگہ لائے. كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، جیسے تمہیں اوروں کی اولاد سے پیدا کیا اور ان کا جانشین بنایا. پہلے لوگ ہلاک ہو گئے، اب تم دنیا میں ہو، اللہ چاہے تو تمہیں ہلاک کر دے، تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے. تو ایک وقت کے لیے تم ہو، توبہ کرو اور مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کرو. انما توعدون لآت، بے شک جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے. وما انتم بمعجزین، اور تم تھکا نہیں سکتے، تم عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تعالی کی گرفت سے تم بچ نہیں سکتے. یہاں یہ فرمایا گیا کہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، یعنی قیامت آنے والی ہے. مرنے کے بعد ضرور اٹھنا ہے، تمہارا حساب ضرور ہونا ہے، ثواب نیک لوگوں کے لیے ضرور ہے اور کافروں کے لیے عذاب ضرور ہے. وما انتم بمعجزین، تم تھکا نہیں سکتے، یعنی تم اللہ تعالی کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ. انی عامل، میں اپنا کام کرتا ہوں. فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان لوگے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کا رہتا ہے آخرت کا گھر. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے. یعنی محبوب آپ ان سے فرمائیے، اے کافروں، تم کفر و شرک میں اور اسلام کو نقصان پہنچانے میں آگے آگے ہو، لیکن میں اللہ کے دین کو تھامے ہوئے ہوں اور میں دین اسلام کی دعوت دیتا رہوں گا. ان قریب تم جان لوگے کہ آخرت کس کے لیے ہے. یہ بات یاد رکھو کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ان میں اسے ایک حصہ دار ٹھہرایا.
فقالوا هذا للہ بزعمہم، تو بولے یہ اللہ کا ہے ان کے خیال میں، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے، فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، تو وہ جو ان کے شریکوں کا ہے وہ تو خدا کو نہیں پہنچتا، وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچتا ہے، سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں مشرکین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی کھیتیوں اور درختوں کے پھلوں اور چوپایوں، جانوروں اور تمام مالوں میں سے ایک حصہ تو اللہ کا مقرر کرتے تھے اور ایک حصہ بتوں کا مقرر کرتے تھے۔ تو جو حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے تھے اس کو تو مہمانوں، غریبوں، مسکینوں پر خرچ کر دیتے تھے، اور جو بتوں کے لیے مقرر کرتے تھے وہ خاص بتوں پر خرچ کرتے تھے، ان کی سجاوٹ میں اور ان کو زیور وغیرہ ڈالنے میں، اور خاص بتوں کے جو خادم ہوتے ان پر یہ خرچ کرتے۔ جو حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے، اگر اس میں سے کچھ حصہ بتوں والے حصے میں مل جاتا تو اسے چھوڑ دیتے اور وہ بھی بتوں پر لگا دیتے، اور اگر بتوں والے حصے میں سے یعنی بتوں کے لیے جو مال رکھا تھا اس میں سے کچھ مال اس حصے میں مل جاتا جو انہوں نے اللہ کے لیے رکھا ہے، تو اللہ کے لیے رکھے ہوئے مال میں سے نکال کر دوبارہ بتوں والے مال میں ڈالتے۔ اس آیت میں ان کی اس جہالت اور بے عقلی کا ذکر فرما کر ان پر تنبیہ فرمائی گئی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ان میں اسے ایک حصہ دار ٹھہرایا۔ یعنی کافروں کو اتنی عقل نہیں ہے کہ سارے مویشی اور ساری کھیتیاں اور ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، انہوں نے اللہ تعالی کو ایک حصہ دار بنایا۔ فقالوا هذا للہ، بولے یہ اللہ کا ہے، بزعمہم، اپنے خیال میں، من گھڑت خیالات سے انہوں نے کہا کہ اتنا حصہ ہم اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور کہنے لگے یہ ہمارے شریکوں کا ہے، بتوں کا ہے، فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، تو وہ جو ان کے شریکوں کا ہے یعنی جو بتوں کا انہوں نے حصہ مقرر کیا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اگر غلطی میں اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے جو انہوں نے مقرر کیا اس میں چلا جائے تو دوبارہ وہ نکال کر بتوں والے حصے میں ملاتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچتا ہے، یعنی جو حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا ہے اس میں سے کچھ مال غلطی میں بتوں کے حصے میں شامل ہو جائے تو کہتے ہیں اب یہ بت کا ہو گیا، یعنی ان کے نزدیک بت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور انہیں بتوں سے زیادہ محبت ہے۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ انتہا درجے کے جاہل ہیں اور انتہا درجے کی جہالت میں گرفتار ہیں۔ جس خالق نعمت دینے والے رب نے انہیں ساری نعمتیں دی ہیں، اللہ رب العالمین کی عزت اور جلال کو ذرا بھی نہیں سمجھتے، اور عقل کا فساد اس حد تک پہنچ گیا، اتنے بے عقل ہو گئے کہ انہوں نے بے جان بتوں، پتھر کی تصویروں کو اللہ رب العالمین کے برابر کر دیا۔ جیسا اس کے لیے حصہ مقرر کیا ایسا ہی بتوں کے لیے بھی کیا۔ بے شک یہ بہت ہی برا فعل اور انتہا کا جہل اور عظیم خطا و دلال ہے۔ اس کے بعد ان کی جہالت اور گمراہی کی ایک اور حالت ذکر فرمائی جاتی ہے۔
وَكَذَلِكَ اور یوں ہی زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور یوں ہی بہت مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل بھلا کر دکھایا ہے۔ یہاں شریکوں سے مراد وہ شیاطین ہیں جن کی فرمانبرداری کے شوق میں مشرکین اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی معصیت گوارا کرتے ہیں، اور ایسے گندے افعال اور جاہلانہ افعال کے مرتکب ہوتے تھے جن کو عقل صحیح کبھی گوارا نہ کر سکے، جن کے گندے ہونے میں ایک ادنا سمجھ کے آدمی کو بھی ذرا بھی شک نہ ہو۔ بت پرستی کی شامت سے وہ ایسے عقل سے محروم ہو گئے اور وہ ایسے فساد عقل میں مبتلا ہوئے کہ جانوروں سے بدتر ہو گئے۔ ہر جانور اپنی اولاد سے فطرتاً محبت رکھتا ہے، لیکن یہ ظالم شیاطین کی اتباع میں اپنی اولاد کا بے گناہ خون کرنا انہوں نے گوارا کیا ان ظالموں نے، اور اس کو اچھا سمجھنے لگے۔ ان کی اس آیت کریمہ میں مذمت کی گئی، لِيُرْدُوهُمْ تاکہ انہیں ہلاک کریں۔ شیاطین نے ان کو گمراہ کیا اور اولاد کا قتل انہیں اچھا کر دکھایا تاکہ شیاطین اس ذریعے سے ان کو ہلاک کریں، کیونکہ اپنی نسل کا قتل کرنا اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ لوگ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے، شیاطین نے ان کو اغوا کر کے ان گمراہیوں میں ڈالا تاکہ انہیں دین اسماعیل سے منحرف کریں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اور اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، تو تم انہیں چھوڑ دو، وہ ہیں اور ان کے افترا۔ ان لوگوں نے اپنے بچوں کو قتل کیا، ان لوگوں نے بے جان پتھروں کے بتوں کو فوقیت دی اور ان سے اتنی محبت کرنے لگے کہ رب العالمین کی بے ادبی اور گستاخی کرنے لگے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ کر ہی نہ سکتے، اللہ انہیں ہلاک فرما دیتا، لیکن دنیا دارالامتحان ہے، اس میں ڈھیل دی گئی۔ جو اچھے کام کرے گا اسے اچھا صلہ دیا جائے گا، جو برے کام کرے گا اس کا انجام برا ہوگا۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ اور بولے یہ مویشی اور کھیتی روکی ہوئی ہے۔ وَقَالُوا اور وہ کافر بولے، مشرکین بولے، هَذِهِ أَنْعَامٌ یہ مویشی، یہ جانور، وحرث اور کھیتی، حجر روکی ہوئی ہے۔ مشرکین اپنے بعض مویشیوں اور کھیتیوں کو اپنے باطل اور جھوٹے خداؤں کے ساتھ نامزد کر کے وہ یہ کہتے تھے۔ ہجر روکی ہوئی ہے کہ مطلب یہ کہ اس سے نفع اٹھانا ممنوع ہے۔ لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم اسے وہی کھائے جسے ہم چاہیں اپنے جھوٹے خیال سے، یعنی اسے وہی کھا سکتے ہیں جو بتوں کی خدمت کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنی مرضی سے یہ تعین کیا کہ یہ فلاں کے لیے حلال ہے، یہ فلاں کے لیے حرام ہے۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا اور کچھ مویشی ہیں جن پر چڑھنا، سوار ہونا حرام ٹھہرایا، جن کو انہوں نے مختلف نام دیے، سائبہ، حامی اور بحیرہ، اور اس طرح کے نام انہوں نے دیے جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔
ان جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے اور کہتے تھے ان پر سوار ہونا حرام ہے۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِغَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ مویشی کے ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے بلکہ ان بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اور ان تمام افعال کی نسبت یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان قریب وہ انہیں بدلہ دے گا ان کے افتراؤں کا۔ وقالوا، اور وہ بولے، ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، جو ان مویشی کے پیٹ میں ہے وہ نرا ہمارے مردوں کا ہے۔ خالصۃ لذکورنا یعنی خالص ہمارے مرد ہی اسے کھا سکتے ہیں۔ ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، یعنی یہ پابندیاں لگاتے کہ یہ مرد کھا سکتے ہیں، عورت کو کھانا حرام ہے، یہ عورتیں کھا سکتی ہیں، مرد نہیں کھا سکتے، یہ چیز سب کھا سکتے ہیں۔ مراد یہ کہ اپنی مرضی سے حلال کو حرام کہنا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور مرا ہوا نکلے تو وہ سب اس میں شریک ہیں، یعنی اگر وہ جانور مرا ہوا پیدا ہو تو کہیں مرد و عورت سب کھا سکتے ہیں، اور زندہ پیدا ہو تو کہتے ہیں صرف مرد کھا سکتے ہیں۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، قریب ہے کہ اللہ انہیں ان کی باتوں کا بدلہ دے گا۔ اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمت و علم والا ہے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ علم، بے شک تباہ ہوئے وہ جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں احمقانہ جہالت سے۔ یہ آیت زمانے جاہلیت کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنی لڑکیوں کو نہایت سنگ دلی اور بے رحمی کے ساتھ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ربیہ اور مدر وغیرہ قبائل میں اس کا بہت رواج تھا۔ جاہلیت کے بعض لوگ لڑکوں کو بھی قتل کرتے تھے، اور بے رحمی کا یہ عالم تھا کہ کتوں کی پرورش کرتے اور اولاد کو قتل کرتے تھے۔ ان کی نسبت یہ ارشاد ہوا کہ یہ تباہ ہو گئے۔ اس میں شک نہیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس کی ہلاکت سے اپنی تعداد کم ہوتی ہے، اپنی نسل مٹتی ہے، یہ دنیا کا خسارہ ہے، گھر کی تباہی ہے، اور آخرت میں اس پر بڑا عذاب ہے۔ تو یہ عمل دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی کا باعث ہوا، اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر لینا اور اولاد جیسی عزیز و پیاری چیز کے ساتھ اس قسم کی سفاکی اور بے دردی گوارا کرنا انتہا درجے کی حماقت، بے وقوفی اور جہالت ہے۔ زمانے جاہلیت کا ماحول آج کافروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ یورپ میں، امریکہ میں لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، ہاں کئی کتے پالتے ہیں اور ان کی خدمتیں کرتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ اپنے بچوں کو وہ گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور 18 سال کا بچہ ہو تو اسے کہتے ہیں گھر سے نکلو، خود کام کرو، ہم تمہارے سارے خرچے کیسے اٹھائیں۔ اور دوسری طرف کئی جانور اور کتے پال کر کتوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں جو کافروں کی اخلاقی حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ امریکہ میں کتوں کے حقوق کے لیے مظاہرے ہوتے ہیں، لیکن کشمیر، فلسطین، عراق، شام، جہاں ظلم و ستم کافر کر رہے ہیں، ان کے حقوق کے لیے نکلنے کے لیے کوئی تیار نہیں، ان کے حقوق کے لیے کوئی آواز بلند نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں۔ ان میں سے ایک عظیم احسان یہ ہے کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد اور آپ کی دعوت تبلیغ کے بعد
بچوں اور بچیوں کا قتل بند ہوا۔ خاص طور پر زمانے جاہلیت میں عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے کوئی حقوق نہیں تھے۔ عورت کو ایک گندے کیڑے سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا، اسے منحوس سمجھا جاتا تھا۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو ماں کا مقام دیا، بہن کا مقام دیا، بیٹی کی عزت دی، بیوی کا مقام دیا، اور عورتوں کو اتنے حقوق عطا فرمائے کہ آج پوری دنیا میں عورت کو جو بھی چین ہے اور جو عزتیں ہیں وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مسلمان حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ غم ہے۔ جب پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ ہر وقت روتے کیوں رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا، مجھے یہ غم ہے جو ہر وقت رلاتا رہتا ہے۔ میں اسلام لے آیا، اسلام کی برکت سے سارے گناہ میرے معاف ہو گئے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو مجھے بار بار یاد آتا ہے اور اس وجہ سے میں روتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ گناہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میرا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا کہ جو بچیوں سے بڑی نفرت رکھتے تھے، اور جب بچی کی ولادت ہوتی تو اسے وہ قتل کرنے کے متعلق سوچا کرتے تھے۔ ہمارے خاندان کے اکثر لوگ بچیوں کے قاتل تھے۔ میرے یہاں بچی کی ولادت ہوئی، میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ تم اسے قتل نہ کرنا۔ جب میں نے اس بچی کو دیکھا تو وہ بہت پیاری اور خوبصورت تھی، مجھے اس پر پیار آ گیا اور میں نے اسے قتل نہ کیا۔ جب وہ کچھ بڑی ہوئی تو زمانے جاہلیت کے ماحول میں مجھے تانے ملنے لگے، اور وہی زمانے جاہلیت کی سوچ مجھ پر غالب آئی۔ ایک دن میں اسے دعوت کے بہانے لے گیا اور پھر ایک ویرانے میں نے گڑھا کھودا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ میں یہ گڑھا کیوں کھود رہا ہوں۔ میرے چہرے پر جب مٹی اڑتی تو یہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے چہرے کی مٹی صاف کرتی۔ جب گڑھا میں نے کھود دیا تو اسے پکڑ کر میں گڑھے میں پھینکنے لگا تو یہ رونے لگی اور کہنے لگی، ابا جان، مجھے آپ قتل نہ کریں۔ اس کی شکل دیکھ کر مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ پھر وہی جاہلیت کی باتیں غالب آئیں۔ اس طرح کئی مرتبہ ہوا، آخرکار میں نے اسے گڑھے میں ڈال دیا۔ وہ رونے لگی، مجھ سے فریاد کرنے لگی، تو میں نے اس پر پتھر مارے، وہ چیخنے لگی اور پھر اس کی آواز بند ہو گئی۔ میں نے مٹی ڈال کر اسے دفن کر دیا۔ یا رسول اللہ، یہ جب مجھے واقعہ یاد آتا ہے تو میں غم سے نڈھال ہو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہوئے۔ دیکھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا، تو نے یہ واقعہ سنا کر ہمیں غمگین کر دیا۔ اگر زمانے جاہلیت کے کسی فعل پر میں سزا دیتا تو تجھے سزا دیتا، مگر اللہ تعالی نے ایمان کی برکت سے سارے گناہ معاف کر دیے۔ پیارے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے سینکڑوں واقعات تھے۔ زمانے جاہلیت میں عورتوں پر، بچیوں پر سخت ظلم پایا جاتا تھا۔ افسوس، جس آقا نے عورتوں کو عزت عطا فرمائی، اسی آقا کی نافرمانی ہماری مسلمان بہنیں کرتی ہیں۔ بے پردگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دوری، کتنا افسوس ہے کہ اس محسن آقا کے فرمان کو ہماری بہنوں نے چھوڑ دیا۔ بے پردگی سے خود بھی گناہگار ہوتی ہیں، اور جب وہ بے پردہ نکلتی ہیں اور جتنے لوگ دیکھتے ہیں
وہ بھی گناہگار ہوتے ہیں اور ان کا گناہ بھی انہی کے سر پر ہے. ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن جو عورت بے پردہ نکلتی ہے وہ کتنے مردوں کو جہنم میں لے جائے گی. حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جو عورت بے پردہ اپنے گھر سے نکلے اور اس کا شوہر اسے منع نہ کرے، اسے روکنے کی کوشش نہ کرے، اس پر سختی نہ کرے، تو حدیث طیبہ میں ایسے شوہر کے لیے وعیدیں ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ ہر قدم پر جہنم میں ایک گھر تیار کیا جاتا ہے. مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ سختی کریں. جہاں دنیاوی معاملات میں اتنے سخت ہوتے ہیں تو دین کے معاملات کی پرواہ کیوں نہیں ہوتی. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم، بے شک تباہ ہوئے وہ لوگ جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں احمقانہ جہالت سے. سفہن احمق بے وقوفی کی وجہ سے، ایسے لوگ احمق ہیں. بغیر علم، بغیر کسی علم کے، جہالت کی وجہ سے. وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، اور حرام ٹھہراتے ہیں وہ جو اللہ نے انہیں روزی دی. حلال چیز کو حرام کہہ کر اس کو کھانے سے محروم رہے، اور پھر اللہ پر جھوٹ باندھنے کی وجہ سے جہنم کا عذاب بھی ہے. وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، اور حرام ٹھہراتے ہیں وہ جو اللہ نے انہیں روزی دی اللہ پر جھوٹ باندھنے کو، چونکہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ایسے مذموم افعال کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان کا یہ خیال اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. قد ضلوا وما كانوا مهتدین، بے شک وہ بہک گئے، گمراہ ہو گئے اور راہ نہ پائی، وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے، حق اور ثواب کی راہ انہوں نے اختیار نہ کی. سورہ انعام کا 16واں رکوع مکمل ہوا. اللہ رب العالمین اس رکوع کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.